اس خوبصورت جوڑے کو صبح سویرے گھر میں گھس کر اندھا دھند گولیاں چلا کر ہمیشہ کی نیند سلا دیا گیا۔ اگر خاوند کی بات کی جائے پیر محمد، جو دونوں ٹانگوں سے معذور تھا، یہ نوجوان ان ڈرائیو پہ بائک چلاتا تھا اور اس بائک کی تصاویر آپ ونڈو کی ایک سائڈ پر دیکھ رہے ہیں۔ دونوں کو ایک ساتھ قبرستان میں ان کی تدفین کی گئی۔ قصور ان کا یہ تھا کہ 2 ماہ قبل ان دونوں نے پسند کی شادی کی تھی۔ پیر محمد اور نفیسہ بی بی، ان کا پٹھان برادری سے تعلق ہے۔ اگر نوجوان کی بات کی جائے تو لاہور اندرون کا یہ رہائشی تھا اور پچھلے 2 ماہ سے کہنا اپنی بیوی کے ساتھ چھپ کر رہ رہا تھا۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ کس طرح لڑکی والوں کو پتا چلا کہ ہماری بیٹی فلاں جگہ پر پیر محمد کے ساتھ رہ رہی ہے۔ اگر ان دونوں کی بات کی جائے، پیر محمد اور نفیسہ بی بی کی، یہ دونوں فرسٹ کزن ہیں، یعنی نفیسہ بی بی چاچو کی بیٹی ہے پیر محمد کے۔ پیر محمد کی 5 سال قبل بھی شادی ہوئی تھی، اس بیوی میں سے اولاد نہیں ہوئی، نہیں معلوم وہ بیوی ساتھ ہے یا چھوڑ دیا، لیکن 2 ماہ قبل اپنے تایا ابو کی بیٹی نفیسہ کے ساتھ پسند کی شادی کی۔ پسند کی شادی کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا کہ وہ کہاں پر ہے، چھپ کر اپنی بیوی کے ساتھ لاہور کے علاقے کہنا میں رہ رہا تھا۔ پیر محمد کے گھر والوں کو نہیں پتا کہ ہمارا بیٹا کہاں پر ہے، ہمارا بھائی کہاں پر ہے، اور دوسری جانب لڑکی والے پیر محمد کے گھر والوں کو پریشرائز کر رہے تھے کہ آپ کو پتا ہے آپ کا بیٹا کہاں پر ہے، اگر بتا دیں تو ٹھیک ہے، وگرنہ جو حال ہم ان کا کریں گے وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ اب جناب علی، نہ رابطہ نہ کانٹیکٹ، پتہ ہی نہیں کہ پیر محمد کہاں پر ہے۔ پیر محمد کے گھر والے پیر محمد کو اطلاع دے دیں کہ تمہیں تمہارا تایا اور تمہارے کزنز ڈھونڈ رہے ہیں، اپنی جان بچا کے رکھنا۔ جناب علی، پچھلے 2 مہینے سے لڑکی والے صرف اس انتظار میں تھے کہ پتہ چل جائے ہماری بیٹی نفیسہ بی بی کہاں پر رہ رہی ہے۔ یہ خوبصورت جوڑا، خوبصورت کپل، جس کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، اور اگر آپ ان کی وہ تصاویر دیکھیں جن تصاویر میں ان کے دونوں بے جان جسم گھر کے صحن پر پڑے ہوئے ہیں، یقین جانی آپ کی روح کانپ جائے گی۔ دماغ میں 6 سے 7 گولیاں ماری گئی نفیسہ بی بی کے، اور پیر محمد کے دماغ میں بھی 5 سے 6 گولیاں مار کر 3 سے 4 ملزمان وہاں سے رفو چکر ہو گئے۔ اب پتہ کیسے چلا کہ نفیسہ بی بی ہماری بیٹی فلاں جگہ پر پیر محمد کے ساتھ رہ رہی ہے؟ نفیسہ بی بی کی بدقسمتی کہہ لیں یا اس کی کم عقلی کہہ لیں، یا پھر اس کو جھانسے میں لایا گیا۔ چند ہفتے قبل اس کا رابطہ اپنی دوست کے ساتھ ہوا کہ میں فلاں جگہ پر اپنے خاوند کے ساتھ رہ رہی ہوں، میرا خاوند میرے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کرتا ہے، ہم لوگوں نے پسند کی شادی کی ہے، کورٹ میرج کی تھی ان دونوں نے۔ نفیسہ بی بی کی جو دوست اپنی دوست کے ساتھ رابطے میں آئی، اسی دوست نے اپنی دوست کی مخبری کر دی، یعنی نفیسہ بی بی کے گھر والوں کو بتا دیا کہ میرا رابطہ ہوا ہے نفیسہ بی بی سے، اور یہ نفیسہ بی بی کا نمبر ہے۔ نفیسہ بی بی کے گھر والوں نے کس طریقے سے اس نمبر کی لوکیشن نکلوائی، اور لوکیشن نکلوا کر تقریباً 2 ہفتے ریکی کرتے رہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ 17 جون چند روز قبل صبح سویرے پیر محمد اپنی بیگم اور اپنے لیے ناشتہ لینے کے لیے اپنی اس بائک پر گھر سے نکلا، یعنی اس بائک کے بھی 4 پہیے ہیں جس بائک کو وہ ان ڈرائیو پر چلا کر اپنی روزمرہ زندگی کو جاری رکھا ہوا تھا۔ پیر محمد نے سب سے پہلے نان چنے کی شاپ پہ جا کر نان چنے خریدے، پھر دہی خریدی، یعنی ملزمان ساری ریکی کر رہے تھے۔ اتنے میں جیسے ہی پیر محمد اپنے گھر میں داخل ہوا، داخل ہوتے ہی 3 سے 4 ملزمان اس گھر میں داخل ہوئے، اور نفیسہ بی بی پیر محمد کی بیگم سامنے اپنے خاوند کا انتظار کر رہی تھی، یعنی دروازہ کھول رہی تھی۔ جیسے ہی ملزمان گھر میں داخل ہوئے، اندھا دھند گولیاں چلائیں، اور اس شخص نے، نفیسہ بی بی کے باپ نے، اس کے بھائیوں نے مل کر اپنی بیٹی کے سر پہ گولیاں ماری، اور پھر اس کے بعد پیر محمد جو معذور تھا، دونوں ٹانگوں سے محروم تھا، چل نہیں سکتا تھا، اپنی بائک پر بیٹھا کس طرح اپنی جان بچاتا، کس طرح بھاگتا، نیچے اترنے کا موقع نہیں ملا، یعنی اگر نیچے اتر بھی جاتا تو کس طرح بھاگ سکتا تھا۔ ملزمان نے اسی بائک پر سوار رہتے ہوئے پیر محمد کے دماغ پہ اندھا دھند گولیاں ماری، کوئی 10 سے 12 گولیاں دونوں میاں بیوی کو ماری گئیں، اور موقع پر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ پھر اس کے بعد وہاں پر 15 پر پولیس کو کال کی گئی، پولیس وہاں پر آئی، جب تک پولیس پہنچی تو ملزمان بھاگ چکے تھے، رفو چکر ہو چکے تھے۔ پیر محمد کا بھائی وہاں پر پہنچا، پیر محمد کے بھائی کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کروایا گیا۔ پیر محمد کے بھائی کا یہ کہنا ہے کہ پسند کی شادی کی، ٹھیک ہے، اس نے جو جرم کیا غلط کیا، لیکن اس کی سزا یہ نہیں بنتی تھی کہ آپ غیرت کے نام پر اپنی بیٹی کو بھی مار دیں اور ہمارے بھائی کو بھی مار دیں۔ ہم ان کو معاف تو کر دیتے، لیکن اب ہم ان کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ میرا بھائی دونوں ٹانگوں سے محروم تھا، معذور تھا، چل نہیں سکتا تھا۔
اگر اتنا ہی غصہ تھا اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر چلے جاتے، ہمارے بھائی کو یا ہمارے بھائی کی بیوی کو مارنے کا کیا مقصد تھا؟ پھر اس کے بعد جب پیر محمد کے گھر والے وہاں پر پہنچے، اہل خانہ پہنچے، بے جان جسموں کو لیا اور قبرستان میں تدفین کی، ان کا نماز جنازہ ادا کیا گیا، دونوں میاں بیوی کی قبریں ایک ساتھ بنائی گئی اور ایک ساتھ ان دونوں کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ یہ ساری سٹوری سننے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ کیا غیرت کے نام پر مار دینا آپ کو اس بات کا رائٹ ہے پاکستان میں، یا پاکستان کا قانون آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کی بہن بیٹی کوئی پسند کی شادی کر لے تو کیا آپ اس کو مار دیں؟ یہ تو کوئی سلوشن نہ ہوا، اور آئے روز ایسے واقعات بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ نہیں جانتے وہ ملزمان کہ یہ سب کرنے کے بعد ہم آزاد نہیں گھوم سکتے، بقیہ زندگی ہمیں جیل میں حوالات میں گزارنی پڑے گی۔ چند سیکنڈ کا غصہ، چند لمحے کا غصہ ساری زندگی برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ دونوں میاں بیوی تو دنیا سے چلے گئے، لیکن جو ملزمان ہیں، نفیسہ بی بی کے بھائی اور اس کے والد، ان کو بقیہ ساری زندگی حوالات میں گزارنی پڑے گی۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔